السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھوں گا جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ یہ کام نہ کرو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع عاجل لبادن ولا تناجشوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ کہ کسی کی بے کے اوپر بے لگائی جائے۔ مطلب کوئی بندہ کوئی سامان خرید رہا ہو اور اس کے اوپر ایک نے بولی لگائی ہے تو دوسرا بھی اس کے اوپر بولی لگا دے۔ ایک بندہ وہ چیز خرید رہا ہے تو دوسرا بھائی اس نے خریدنی نہیں ہے تو اس کا ریٹ خراب کرنے کے لیے یا اس کا سامان خراب کرنے کے لیے آ کے بولی لگا دیتا ہے، تو اس سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ جس طرح اس وقت ہمارے معاشرے میں منڈیوں کے اندر کوئی بندہ اپنی چیز فروخت کرتا ہے تو یا تو خریدنے والوں کی طرف سے کوئی چند بندے جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ بولی بڑھانی ہے کہ تاکہ میرا جو سامان ہے وہ زیادہ قیمت میں بک جائے، تو یا پھر خریدنے والا چند بندوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ آپ نے اس کے ریٹ کو جو ہے گرانا ہے، زیادہ نہیں لگانا تاکہ اسے ہم سستے داموں خرید لیں۔ تو یہ دونوں کام ہی غلط ہیں، اس طرح سے بولی لگانا، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھائی نکاح کے پیغام کے اوپر نکاح کا پیغام بھیجے۔ جیسے کہ ایک بندے نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اس کی بات چل رہی ہے، لیکن دوسرا بندہ اس کا جناب نظام خراب کرنے کے لیے، اس کی حق تلفی کرنے کے لیے نکاح کا پیغام بھیج دیتا ہے یا ویسے ہی بھیج دیتا ہے، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی کے نکاح کے پیغام پر کسی کے نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ اگلی بات، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ کوئی بھی شخص، یہ خاص کر ہمارے علاقوں کے اندر کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کا کسی جگہ پہ بیٹی کی نکاح کی بات کر لیتا ہے تو دوسرا گھر کوئی اور آ کے اس گھر کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، جو بیٹی کے باپ کو یا اس کی ماں کو یا بیٹی کے گھر والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ قرآن مجید اٹھا کر لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ آپ کی گود کے اندر قرآن مجید پڑا ہے، آپ نے ہمیں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہی دینا ہے، جبکہ اس کا جو رشتہ پہلے طے ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ٹھہریے اور ایک بات کو سمجھیے، یہ قرآن کا میلہ کرنا، یعنی کہ قرآن کسی کی گود کے اندر جا کے ڈال دینا، کسی کو قسم دے دینا، یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ نہ قرآن کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ حدیث کے اندر اس کا کوئی ثبوت ہے۔ تو اس طرح کسی گھر کو مجبور کرنا، پریشان کرنا بالکل غلط ہے۔ کوئی قرآن مجید لے کے آئے کہ آپ کو مجبور کرے تو بھیا آپ اس کی بات نہ مانیں۔ اگر آپ بالکل صحیح جگہ پر ہیں اور آپ نے اپنی بیٹی یا بیٹے کا صحیح جگہ پر رشتہ کر دیا ہے تو آپ اپنی بات پر، اپنی زبان پر قائم رہیں۔ یہ کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ وہ قرآن مجید لا کے دوسرے گھر کو پریشان کرتے ہیں۔ تو سامنے والا جو بیٹی والا یا بیٹے والا گھر ہے جس کو پریشان مجبور کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے ذریعہ سے، اگر وہ صحیح رستہ سمجھ رہا ہے، ٹھیک رستہ اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے سمجھ رہا ہے، جہاں اس نے پہلے بات طے کر لی ہے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس
آنے والے لوگوں کو جو قرآن مجید کا میلہ کے آئے ہیں ان کو واپس موڑ دے اور ان کو واپس بھیج دے، اس میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات بڑی بنی ہوئی ہے کہ فلاں بندے نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا، فلاں کر دیا، وہ کر دیا۔ نہیں، محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، فرمایا ایک بندہ جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیج دے اور اس کو ہاں ہو چکی ہو تو پھر اس کے بعد اس کے نکاح کے اوپر کوئی تیسرا بندہ دوسرا بندہ اپنے نکاح کا پیغام نہ بھیجے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بات، آقا فرماتے ہیں کہ کوئی بہن اپنے نکاح کے لیے دوسری اپنی بہن کے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، یہ نہ کہے کہ میں تم سے اس لیے شادی کروں گی کہ پہلے جو تمہاری بیوی ہے اس کو طلاق دو۔ اس شرط پر بھی کسی کو مجبور کرنا اور کہنا کہ پہلے اس کو طلاق دو پھر میں تم سے شادی کروں گی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق